اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عرب امارات میں صبح عید الفطر ہے، تو اس حوالے سے آج کا جو درس ہے وہ نماز عید کا طریقہ ہے، حنفی طریقہ۔ تو تمام سامعین اور اسلامی بھائی اور جتنے بھی ہمارے معزز سامعین و حضرات ہمیں سن رہے ہیں وہ لازمی توجہ کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورۃ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورۃ جہر کے ساتھ پڑھے یعنی بلند آواز سے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یقیناً تمام اسلامی بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔
پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، عید کے دن یہ امور مستحب ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائے نہ کہ انگریزی بال، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یا اس کے علاوہ جو وضو میں کی جاتی ہے، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو۔ بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے، نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر تاک ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے رستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین یعنی عید الفطر اور بقرہ عید دونوں میں سنت ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیارے پیارے میٹھے مدنی آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔
اور بخاری کی روایات حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ پاک جو بڑا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو غلطی کوتاہی کریں بے شک ہم نے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں عید الفطر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے سے ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور جو اسلامی بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے سے نجات دلا۔ یا اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔